سب سے پہلے بریکنگ نیوز ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کیا ہے۔ پوٹن کو فون سے پہلے ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی بات کی۔ پوٹن کے فون کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر زیلنسکی سے بات کریں گے، یہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں کسی غیر سیاسی سرکاری شخصیت نے ملاقات نہیں کی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں عرفان صدیقی نے کہا کہ نہ بانی پی ٹی آئی سے کسی نے رابطہ کیا اور نہ ہی کسی ڈیل کی پیشکش کی گئی۔ اب ملکی حالات بانی پی ٹی آئی کو پیشکشیں کرنے کے مرحلے سے آگے نکل چکے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے باوجود ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے۔ بھارت کے خلاف فتح مل چکی ہے۔ ٹی آئی کے ساتھ کیا کوئی سیاسی و غیر سیاسی شخصیت کا رابطہ ہوا ہے اور اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے باہر؟ دیکھیے، سیاسی شخصیات کے اگر کوئی رابطے ہوئے ہیں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی بہنیں ہیں جو ملتی رہتی ہیں۔ جہاں تک سرکار کا تعلق ہے، بالکل یہ ایبسلوٹلی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخصیت کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی ہے، کوئی پیشکش نہیں ہوئی ہے، کسی ڈیل پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز آتی رہتی ہے، لیکن ان میں کوئی صداقت نہیں۔ خان صاحب جس کیفیت میں ہیں یا ان کی جماعت جس کیفیت میں ہے، وہ اب مذاکرات یا پیشکشوں کے مرحلے گزر چکے ہیں۔ ہم نے کہا گیا جی کہ بڑا سیاسی عدم استحکام ہے، ان کو رہا کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اس کے باوجود ہم نے معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر کر لیا۔ اس سیاسی عدم استحکام کے باوجود، اس سیاسی عدم استحکام کے باوجود ہم نے 78 سال میں پہلی بڑی واضح فتح اور کامرانی اللہ کے فضل سے حاصل کر لی ہے۔ سو کیا سگنیفیکنس ہے کسی فرد کی یا کسی جماعت کی کہ ہم جا کے مذاکرات کریں اور ایلچی بھیجیں اور وردی والے بھیجیں اور بغیر وردی والے بھیجیں؟ یہ سب میرا خیال ہے کہ شوشے ہیں، ان سے لطف لینے والے لیتے رہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسے نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے بعد لائی جائے گی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں اسد کیسے نے کہا کہ حکومت کے خلاف سیاسی اقدامات ختم نہیں کیے، صرف مؤخر کیے ہیں۔ قوم یہ جہتی کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کی ہے، تو ختم نہیں کی۔ ختم نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا یہ جو معاملہ ہے، مشاورت بھی ہوئی، بانی چیئرمین عمران خان سے بات ہوئی، تو یہ آن کارڈز ہے آپ کے، اور آگے معاملات بہتر ہوتے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پہ مشورہ کریں گے کہ اسپیکر کے خلاف کر دیے یا پرائم منسٹر کے خلاف کر دیے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ اگر جب نارمل سچویشن آ جائے تو پھر ہم اس کو کریں گے۔ کہ ہمارا پہلا ایونٹ جو تھا، ہم جا رہے تھے لاہور، اسی دن ہی حملہ ہوا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورتحال میں ہم کو کوئی کچھ کرتے تو یہ سارے کہتے کہ دیکھو محب وطنی کے اوپر ہمارے شکوک ہو جاتے، پاکستان دشمنی کی بات آ جاتی، اور چونکہ تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہم یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ اس صورتحال میں جو ہے نا ہم اپنی جو پرسنل ایشو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسران و جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ چیف آف نیول سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد، انتہائی قابل احترام پاکستان نیوی کے چاق و چوبند اور نڈر بہادر افسران اور قوم کے عظیم بیٹے، السلام علیکم۔ اقبال نے کہا تھا، اور اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کا شعر، اس میں پوری داستان بیان ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو پوری قوم، پاکستانی قوم
सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है, और अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम के साथ बरी फौज, फ़ज़ाई और बहरी फौज के दरमियान जो एक चोली दामन का साथ था, है और रहेगा, इसकी बदौलत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त बख्शी जो तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से याद रखी जाएगी। जिस तरीके से कौम के अजीम सपूतों और मेरी कौम की बेटियों हमारी बड़ी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक ठीक निशाने लगाए, अल-फतह मिसाइलों के ज़रिए और दूसरे फौजी हथियारों के ज़रिए, उसी तरीके से हमारी फ़ज़ाई फ़ौज ने दुश्मन के ठिकानों पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। और इसी तरीके से हमारी जो बहरी फ़ौज है उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बड़ी फ़ौज की और हमारी हवाई फ़ौज की। और मैं समझता हूँ कि 1965 में जो द्वारका का जो मार्का हुआ था, वहाँ पर जो आपने दुश्मन को सबक सिखाया था, उसी तैयारी के साथ आप इस मर्तबा भी तैयार थे कि द्वारका की तारीख़ को दोबारा दोहराया जाए। लेकिन दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फ़ौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनको उनकी पिटाई की गई बड़ी फ़ौज के हाथों और फ़ज़ाई फ़ौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, कराची शहर और तमाम हमारी जो यहाँ पर तजारती बहरी ट्रैफिक है, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका। मैं समझता हूँ कि ये वो तारीख़ का एक काबिल फ़ख्र ये वाक़या है जिसने पाकिस्तान को पहले भी और आइंदा के लिए भी नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया है। मेरे कौम के अजीम सपूतों, मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ आपका जज्बा ईमानी अल्लाह ताला पर जो आपका ईमान, तकवा, एतमाद उस मालिक जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, मैं समझता हूँ कि ये उसी मालिक का करम, उसकी कमाल मेहरबानी। मैं इस मौके के ऊपर PNS महरान के शहीद लेफ्टिनेंट यासर को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के सामने सीना सपर होकर अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर पाकिस्तान के वकार और बहरी असासों के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये तमाम गाजी और शोहदा हमारा पूरी कौम का सरवाया इफ्तिखार हैं, और हम आपको, गाजियों को, शोहदा को और उनके ख़ानदानों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। मेरे कौम के अजीम बहादुर बेटों और बेटियों, भारत की हालिया नाकाम और हज़ीमत अमेज़
مہم جوئی میں دنیا نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ہماری بحریہ مکمل طور پر تیار تھی، بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے اور ہماری بحریہ ایک مرتبہ پھر دوارکا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ بھارت کا فخریہ ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت 400 نوٹیکل میل سے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ بے مثال دفاعی حکمت عملی اور آپ کا غیر متزلزل عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ پوری قوم کو یقین تھا کہ اگر بھارت نے کسی بھی سطح پر بحری جارحیت کی غلطی کی تو اسے آپ اپنی فوری اور مؤثر کارروائی سے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل جائے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف بری نیت سے رخ نہ کر سکے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی اور بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے، جس نے پوری قوم کے عزم اور حوصلے کو نئی توانائی بخشی۔ میرے قوم کے عظیم غازیوں، بہادر افواج پاکستان کی ان کامیابیوں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور شکر سے سجدہ ریز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہم بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس امتحان کے دوران ہماری بندرگاہیں مکمل طور پر فعال رہیں۔ کراچی اور بن قاسم پر تجارتی جہاز بلا تعطل آتے جاتے رہے، جبکہ بھارت کے مغربی ساحل پر تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ بھارتی نیوی، جو کہ تعداد میں ہم سے 5 گنا بڑی ہے، اس پوری صورتحال میں مکمل طور پر مفلوج دکھائی دی۔ رافیل جہازوں کا حشر دیکھ کر ان کا نام نہاد وکرانت میدان جنگ سے یوں بھاگا کہ پلٹنے کا نام تک نہ لیا۔ یعنی ہماری شارکس نے ہندوستانی ویل کو مار بھگایا۔ میرے بہادر بحری محافظوں، جس طرح پاکستان نیوی نے گزشتہ 15 برسوں میں غیر معمولی ترقی کی ہے، اس پر میں آپ سب کو داد تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بین الاقوامی اشتراک سے پاکستان نیوی کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ آج ہمارا دشمن خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان نیوی نے خلیج فارس، بحر عرب اور بحر احمر میں طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ آپ سب کی فتح اور پوری قوم کی فتح ہے اور مقام فخر ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور اپنے تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ ہم جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن ہم اپنے وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پوری قوم کی جانب سے میں اپنی بہادر افواج پاکستان اور سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر بابر اور نیول چیف نوید اشرف اور پوری پاکستان کی افسروں اور جوانوں
کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی عمیق گہرائیوں سے، جنہوں نے پاکستان کی بری اور فضائی اور بحری سرحدوں اور بندرگاہوں کی حفاظت کی اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک پہ ملا دیے۔ میں ختاماً ایک مرتبہ پھر اپنے ان تمام برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس مشکل وقت میں وہ نہ صرف ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا اور پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی کہ اگر پاکستان جو پہلگام کا افسوسناک واقعہ ہے اس کے نتیجے میں ایک عالمی لیول پر شفاف تحقیق کرانا چاہتا ہے تو ہندوستان کو اس میں کیا اس کو اعتراض ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نہ صرف بھرپور ساتھ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر اپنے انتہائی شفیق بھائی صدر طیب اردوان ترکی کا، جناب ہمارے انتہائی بہترین میرے بھائی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ، محمد بن زائد صدر UAE، اور ہمارے بھائی انتہائی شفیق بھائی شیخ تمیم امیر آف قطر، آذربائیجان کے میرے بہت ہی محترم بھائی الہام، اور اسی طریقے سے میں یہاں پر اپنے درینہ دوست چین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ چین وہ ہمارا ایک پائیدار دوست ہے جس نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ ہماری 77 سال کی تاریخ اس بات کی پکار کر گواہی دیتی ہے، اور چین نے آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کل بھی رہے گا۔ مگر بات مکمل نہیں ہوتی اگر میں یہاں پر امریکہ کے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ انہوں نے یہ جو سلگتی آگ تھی جنگ کی، انہوں نے وقت پر بھاپا، اور دونوں ممالک نیوکلیر ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور انہوں نے امن کی خاطر اور اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے بہت، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے بہت اس کو پر کام کیا دل جمی کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ، اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ میں صدر ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حقیقتاً ایک اچھے خیر خواہ دوست کا کردار ادا کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے حوالے سے بھی میں اپنا ایک مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ داستان ہے جس نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی عظیم کردار، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری کی بدولت پاکستان کو دنیا کے اس مقام پر دوبارہ لا کھڑا کیا ہے جبکہ پوری دنیا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ایک دوبارہ پیرٹی ہندوستان کی اور پاکستان کی کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مالک کا کرم، اس خدائے بزرگ برتر کی کمال مہربانی، سپہ سالاروں کی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اسٹریٹجی، ان کی ایک انسپائرنگ لیڈرشپ اور ان کے دلیرانہ فیصلے، حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا، مکمل مشاورت اور ہم آہنگی اور ایک صفحے پر ہونا، اور جوانوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی عظیم، آپ کی عظیم ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی بہادری، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے کہ جب انشاءاللہ بہت جلد ہم معاشی میدان میں، سماجی میدان میں جب ہم ترقی کریں گے تو پھر اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ابھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ پاکستانی
सब्ज़ पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, उनको एक नई दुनिया नज़र आती है। वहाँ पर इज़्ज़त से उनको पुकारा जाता है, वेलकम किया जाता है, ख़ास तौर पर बरादर ममालिक में और दोस्त ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए एक बहुत इज़्ज़त और वक़ार का दिन है, और इसका हम अल्लाह ताला का इसी तरीके से शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम उसके आगे झुके रहें और उससे आजिज़ी के साथ उसकी मदद तलब करते रहें। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि मेरे साथ नारा लगाएं, अफ़वाज पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की बहरी फौज, पाकिस्तान, कायद आज़म, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया के जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है कि बहरी फ़ौज की तैयारी वैसी ही थी जैसे बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज की थी। बहरी फ़ौज की तैयारी देखकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से अपने खिताब में इस अमन के क़याम का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जंग की सूरत-ए-आग को ढांपा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया है।